السلام علیکم کلاس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے جامع القرآن۔ آپ کا دور خلافت جو ہے چاروں خلفاء میں سے سب سے زیادہ ہے، 12 سال آپ کا دور خلافت ہے۔ آپ کی پیدائش 573 میں ہوئی تھی مکہ کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد آپ پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا جو ضروری سوال ہے کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ آپ کا تعلق جو ہے وہ بنو تیم قبیلے سے ہے، قریش کی ٹرائب قریش، اور کلان آف دی قریش ٹرائب بنو تیم۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ان کے قبائل جو ہے وہ ضروری یاد کر لیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے غنی۔ آپ بہت زیادہ مالدار ہونے کے ساتھ بہت زیادہ سخی بھی تھے، اور اسی لیے آپ کو غنی کے نام سے، مالداری کی وجہ سے غنی کے نام سے، غنی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکنڈ کزن اور سن ان لا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا نکاح آپ سے ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹی، ان کو اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین یعنی 2 نوروں والے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے صلح حدیبیہ میں جو بیعت الرضوان کا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بتایا گیا تھا، یعنی افواہ پھیلائی گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جو ہے وہ جنت کا پروانتی ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے جن کو جنتی ہونے کا پیغام دیا تھا، حضرت عثمان کا نام بھی ان میں شامل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 611 میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ حافظ قرآن تھے، پہلے حافظ قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی وجہ سے آپ کا جمع قرآن کے اندر بڑا کردار ہے کہ جو مختلف ممالک میں قرآن کی کاپیز شائع کروا کے بھیجنے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ 644 میں خلیفہ ہوئے تھے۔ 12 ایئر آپ نے خلافت کی، اور کچھ 9 منتھ ہیں زیادہ تر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی یہ عادت تھی کہ آپ غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کر دیتے تھے جمعے والے دن، چونکہ اس وقت غلاموں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ لوگ ان کو خرید کر ان سے اپنی، جیسے آج کل مزدوری کے لیے ہم لوگوں کو مزدوری پر لیتے ہیں، تو اس ٹائم لوگ وہ غلاموں کو خرید کر اپنے پاس رکھتے تھے اور پھر ان سے مزدوری وغیرہ اپنے کام کاج کرواتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر اور ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائیڈے والے دن، ان کی عادت تھی دور خلافت میں وہ لوگوں کی شکایات سنتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی عدم دستیابی کے دور میں آپ نے جو مسافر لوگ ہوتے تھے ان کے لیے راستے کے اندر کنویں کھدوائے تھے، روڈ کے ارد گرد راستے میں، تاکہ ان کو آسانی ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کشتیاں بنوائی تھی۔ سب سے زیادہ سب سے پہلے جو سمندری جنگوں میں جو کام کیا تھا، وہ آپ نے 500 شپس بنوائی تھی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے مختلف ایڈیشن، اسٹینڈرڈ ایڈیشن بنوا کر ان کو مختلف ممالک میں بھیجا تھا۔ تقریباً سارے ممالک کو قرآن کے نسخے پہنچانے کا کام بھی آپ نے سر انجام دیا۔ آپ کو 656 میں جو ہے وہ باغیوں کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے آپ شہید ہوئے۔ 35 ہجری میں آپ کو شہادت کا رتبہ ملا۔ تو اسی طرح تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے تکمیل کو پہنچا۔ حضرت جابر بن مطعم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ نماز پڑھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں۔ پہلے جو 2 خلیفہ ہیں وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر دفن کیے گئے تھے۔ آپ کا جو وہ حضرت عثمان کی جو قبر ہے وہ جنت البقیع کے قبرستان کے اندر موجود ہے۔
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ 601 میں جو ہے مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سن لا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا تھا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ان میں آتا ہے۔ آپ بھی ان 10 بابرکت لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ آپ نے سارے غزوات میں شرکت کی تھی اور خیبر میں فاتح خیبر کا آپ کو لقب ملا تھا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے جو ہے وہ شرکت نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ مدینہ کے اندر رہیں اور مدینہ کی عمارت کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ وہاں پر جو امور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو دیے گئے تھے، ان کی دیکھ بھال آپ کیا کر رہے تھے، تو اس طرح آپ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، غزوہ تبوک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھوانے کا سوچا تو آپ نے یہ کام جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ آپ نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ آپ نے لکھا تھا۔ آپ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جیسے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا 624 کے اندر آپ کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے، جیسے کہ 4 خلفاء میں سے آپ کا نمبر جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے۔ آپ کا جو ہے وہ خلافت کا پہلا جو ہے 656 اے ڈی میں آپ خلیفہ ہوئے تھے۔ آپ کی ٹوٹل جو خلافت کا دورانیہ ہے وہ 4 سال 9 منتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام پہلے خلیفہ سے لے کر 4 خلیفہ تک جتنے لوگ تھے انہوں نے دارالخلافہ جو ہے وہ مدینہ کو ہی برقرار رکھا، لیکن مختلف جنگی اسباب کی وجہ سے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باغی آئے تھے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، تو اسی طرح بغاوت کے سلسلے جب شروع ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اپنا جو دارالخلافہ تھا اس کو مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا۔ یہ سوال مختلف ٹیسٹوں میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ اس پہلے خلیفے کا نام بتائیں جس نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیا تھا، یعنی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چونکہ مدینہ میں انتشار زیادہ پھیل گیا تھا قتل عام کی وجہ سے اور مختلف باغی فتنتوں کی وجہ سے، آپ نے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت 661 اے ڈی میں کمپلیٹ ہوا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ خارجی فتنہ جو تھا، ایک خارجی فتنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اٹھا تھا اور اسی فتنے کا ایک پیروکار عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 رمضان کو زخمی کیا تھا۔ 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی تھی، وہ تو 21 رمضان جو ہے وہ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، مارننگ پریئر، تو اس دوران عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر اٹیک کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اپنے اختتام کو پہنچا اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازہ نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد ان 4 خلفاء کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، پھر یزید کا دور آتا ہے، پھر وہ جو جنگ جمل، جنگ صفین مشہور جنگیں ہوئی تھی، تو اس طرح کی جو مختلف انتشار اور فساد پھیل گئے تھے، تو پھر اسی طرح کوئی جو ہے اسلامی سلطنت برقرار نہ رہ سکی، اندرونی فتنتوں کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہوتے رہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان سلطنتوں کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور آگے بنو امیہ، بنو عباس وغیرہ کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے۔